ناظرین، دجال ایک شخص کا نام نہیں بلکہ دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چند نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے مسلسل ہدایات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوئی اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوئی۔ دجال کے خروج سے پہلے زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی غلہ اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو عرصہ سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے قیام سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید بھوک کی لپیٹ میں ہوگی اور یہ ساری دنیا کی گرد اپنی خاص سواری پر چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کی 1 آنکھ ہوگی اور پیشانی پر کفر یا کافر لکھا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ ناظرین، دنیا آج ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آستہ نہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پر آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست، اور یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ پھر اپنے 2 کارندوں شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے وہ اس وقت ہم کلام ہو رہا ہے اس کے والدین کی شکل اختیار کرو، اور اب اس آدمی سے کہے گا کہ مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں۔ کمزور ایمان والا اس کی باتوں میں آ جائے گا جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا کہ تو کانا دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کرے گا، اس کے بعد پھر اسے زندہ کرے گا اور کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ یہ سب دجال کی ذاتی کمال سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کون انسان حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا اور اپنے جانبازوں کو لے کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقت نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ ناظرین، فتنہ دجال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو اس سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔